إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، روزے کے ذکر کے درمیان اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے کہ اللہ مالک نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ سورۃ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، کچھ عبادات ہماری ایسی ہیں جو ہم پہ فرض ہیں، ہمیں وہ ہر صورت ادا کرنی ہے تو ہماری بچت ہوگی، اگر ادا نہ کریں گے تو اللہ کے عذابوں کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن یہ عبادت جسے دعا کہتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ دنیا کے بدترین مشرک جو ہندو ہیں، جو ہزاروں مورتیوں کو پوجتے ہیں، گائے کو، بندر کو، سانپ کو، ان چیزوں کو اپنا خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں، وہ بھی جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اوپر والے کی بات ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اوپر والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات، انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ جب بھی انسان چاہے کتنا ہی انکار کرے، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جب انتہائی بے کسی بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی رستہ نہیں ملتا۔ تو دعا ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتا ہے یا بادشاہت میں ہے، کوئی بھی انسان دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ معاملات میں تھوڑ رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے اور اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں، یہ ساری ٹالتی ہیں۔ تو دعا کے معاملے میں یاد رکھیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہم بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ وہ لوگ جو دین کو مانتے نہیں، بے دین بیزار لوگ ہیں، ان کی بات نہیں، بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دعا کے معاملے میں وہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مثالیں دے دے کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کبھی کوئی مثال بیان نہ کرنا۔ کسی بھی قسم کی مثال اللہ کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی، اور بیان کرنے والے بے شرم کو اتنی حیا نہیں آتی کہ چھت اور اللہ کو برابر بنا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت تو آنے والے وقتوں میں جو حالات پیدا ہونے والے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، انسان کو جتنی بھی زندگی میں آسانیاں اور نعمتیں میسر آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کسی وقت بیماری آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کرائسس آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس مصیبتوں سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا، یا کہاں ہے۔ یہی بات
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، انی قریب، انہیں کہو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے سفر میں تھے تو لوگ جب پہاڑوں پہ چڑھتے زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اترائی پہ اترتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے، تمہارا رب تمہاری خاموشی آواز، تھوڑی سی آواز بھی سن لیتا ہے، حتیٰ کہ آواز تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے خیال کو بھی اللہ سن لیتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو تصور ہے کہ ہم جی اللہ دور ہے، اللہ سنتا نہیں، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ جو یعلم ما تخفی الصدور ہے وہ نہیں سنتا، اور جو اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ہیں، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع من فی القبور، نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو نہ جو قبروں کے اندر ہیں انہیں سنا سکتے ہو، تو پھر بھی کہتے ہیں جی وہ قبر والا سن لیتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں اپنی ذات کے متعلق بتا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کرتے ہیں عنی، میرے متعلق کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں۔ دعوت دعا کرنے والے کی بات پہلے بعد میں کی، اجیب پہلے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ، جو ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو ان کا جواب ہی نہیں دیتے، وہ تو ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ محراب، ممبر، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری نہیں سنتا، جبکہ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں ہم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ بھئی کون گناہ گار نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ ہمارے گناہوں کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے۔ تو خطا تو ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہے، تو اس بات پہ کہنا کہ میں چونکہ گناہ گار ہوں تو کون دنیا میں پاک ہے؟ جیسے آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے اللہ کی نظروں میں آپ اس سے اچھے ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ نے کہا تمہارے اندر ایک بندہ ایسا ہے، اس کی خطائیں ایسی ہیں کہ میں اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں برساؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو بارش برسنی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ ہے، اس نے سنا کہ یہ تو میں ہوں، دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا اللہ آج تک پردہ ڈالا ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی خطا کبھی نہیں کروں گا۔ بارش شروع ہو گئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک ایسا بندہ موجود ہے، تو اب بارش شروع ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بھی پوچھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، مجھ سے معافی مانگ لی۔ تو انسان جو ہے اللہ سے جب معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے، جب انسان اپنی حاجتوں کے لیے التجائیں کرتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس سے مانگ کے تو دیکھو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس پہ اعتماد تو کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تو مراد تک پہنچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ اس سے مانگتے رہنا، اور دوسرا اس پہ اعتماد کرنا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ بھروسے کی توفیق دے دے کہ اللہ پہ بد اعتمادی نہ کریں، بلکہ ہمارا اعتماد اپنے رب پہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ پاک ہے ہر خطا سے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سیدنا یونس علیہ السلام جب ان سے خطا ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو دعا کیا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ظلم مجھ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پیاری لگی کہ میری پاکیزگی اور اپنی خطا کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جو ایماندار میرے حضور اسی توکل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا، اپنی خطا پہ ندامت کے ساتھ آئے گا، میں اسے بھی مصیبتوں سے نکالتا رہوں گا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔